اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پچھلی مرتبہ جو بیان ہوا تھا اس میں ہم نے ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ فرمایا تھا، اور اس روایت میں یہ عرض کیا تھا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دیں، اور ام المومنین رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں اور میں اپنی باری ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کرتی ہوں۔ اور دوسری روایت یہ ذکر کی تھی کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کثرت سے شادیاں کیں اور بہت زیادہ طلاقیں بھی دیں۔ ان دونوں حوالوں پہ کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے، اور جہاں تک روایت کا تعلق ہے بنیادی طور پر اس پہ 4 اعتراض کسی صاحب نے کیے ہیں۔ اور پہلا اعتراض یہ کیا ہے کہ ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ واقعہ بیان کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرے اس اشکال کا اظہار فرمایا ہے کہ عوام میں شبہات پیدا ہوتے ہیں اور اباطیل پیدا ہوتی ہیں۔ تیسرے اس روایت کو قرار دیا ہے کہ مرسل روایت ہے، اور چوتھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ روایت میں طلاق کا ذکر ہی نہیں ہے، ایسی روایات ملتی ہیں۔ اور پھر عربی کی ایک طویل عبارت نقل کی ہے، نقل تو نہیں شاید انہوں نے خود ہی لکھی ہے، تحریر فرمائی ہے، اور ان چاروں اعتراضات کے معاملے میں جو موقف انہوں نے اختیار کیا ہے، ان چاروں مقامات کو تسلیم کر لینا ہمارے واسطے ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ اس واقعے کو بیان نہ کیا جائے، کیوں؟ وجہ ساری کتابوں میں یہ آیا ہے، صحیح بخاری میں آیا ہے، ترمذی میں آیا ہے، مسلم میں آیا ہے، ابو داود میں آیا ہے، عبدالرزاق مصنف میں لائے ہیں، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور تقریباً سبھوں نے ذکر کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا ارادہ فرمایا یا طلاق دے دی۔ آپ کا خیال ہے جو عربی عبارت ہے اس سے کہ لوگوں میں شبہ اور باطل چیزیں پیدا ہوں گی، تو لوگوں کو عرض یہ ہے کہ وہ اپنی علمی سطح کو اونچا کریں۔ اب وہ دور نہیں رہے کہ یہ چیزیں چھپی رہیں، یہ چیزیں اب چھپتی ہیں، عوام مطالعہ کرتے ہیں، غیر مسلم مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ کس کس کو روکیں گے کہ تم ابن کثیر کو نہ پڑھو؟ آپ کس کس کو روکیں گے کہ قرطبی اور روح المعانی نہ پڑھو؟ آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک علم نہ پہنچے؟ آپ چاہتے ہیں کہ عوام تو اپنی جہالت کی سطح پر رہے، اور ہم جس علم کی طرف دعوت دے رہے ہیں ہم نیچے اتر جائیں، کیوں؟ وجہ
لوگوں کو چاہیے کہ اپنا سٹینڈرڈ بلند کریں. اس لیے چندہ ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کو چھپانے کی. جب میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں تو میرا ایمان اسی دن غارت ہو جائے جس دن میرے دل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کے متعلق شبہ بھی پیدا ہو. وہ رسول برحق تھے، وہ معصوم تھے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، سیرت کی کتابوں میں جو کچھ بھی تحریر ہے لوگ پڑھتے ہیں، ہماری آئندہ نسلیں پوچھتی ہیں کہ حضرت یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، تو ہم انہیں کہیں نہ پڑھو. ہمارا سیدھا سادہ موقف یہ ہے کہ حدیث میں اور سیرت کی کتابوں میں جو بھی چیزیں آئی ہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں بالکل ڈنکے کی چوٹ دھڑلے سے بیان کرنا چاہیے. جن کافروں کو، مستشرقین کو ان چیزوں پہ اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، بسم اللہ ہم اس کا جواب دیں. ہمیں جواب نہیں آتا، 100 بسم اللہ ہم ان سے مہلت طلب کریں. ہم کیوں معذرت خانہ رویہ اختیار کریں؟ ہم نے کوئی جھک ماری ہے؟ ہم ایمان لائے ہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. جس کو اعتراض پیدا ہوتا ہے ہم اسے نرمی سے بتا دیں کہ بیٹے بات یوں نہیں یوں ہے، یہ نہیں یہ ہے. ہم کیوں عوام سے ڈریں؟ کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے؟ من شاء فلیؤمن من شاء فلیؤمن. جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہتا ہے کافر ہوتا رہے. لیکن یہ چیزیں کسی صورت چھپنے والی ہیں بھی نہیں، اور چھپیں کیوں؟ اس لیے آپ کا موقف یہ ہے کہ ان باتوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، عوام میں شبہات پیدا ہوتے ہیں. ہمارا موقف بالکل اس کے برعکس ہے. ہم کہتے ہیں ضرور بیان کرو، پوری تشریح اور تفصیل کے ساتھ. اس حدیث پہ جتنے اشکالات پیدا ہوتے ہیں ان سب اشکالات کا جواب دو. جناب غامدی صاحب کا خیال یہ ہے کہ غار حرا میں وحی نہیں آئی تھی، اور جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں کیا ہم ان چیزوں کو محض اس لیے گول کر جائیں کہ لوگ سنیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ سنیں گے، حتیٰ کہ محترم غامدی صاحب خود بھی سنیں. اگر ہم حق پہ ہیں، موقف ان کے خلاف ہے یا کسی کے بھی خلاف ہے، تو سنجیدہ طور پہ ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کر لینا چاہیے کہ میرا علمی سطح پر مخالفت کا جو بھی ادعا کر رہا ہے، اگر اس کی بات قابل تسلیم ہے تو کر لینی چاہیے، نہیں ہے تو چھوڑ دینا چاہیے. ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص دلائل کے بعد اپنے طبعی رجحانات اور گالیوں پہ اتر آئے. وہ تو پھر جہاں دلیل نہیں رہتی وہاں گالیاں آ جاتی ہیں نا. اب ظاہر ہے کوئی ماں بہن کی گالیاں تو دینے سے رہا، وہ شرعی گالیاں دے گا. شرعی گالیاں یہ دے گا کہ تم کافر ہو گئے ہو، شرعی گالیاں یہ دے گا کہ تم فاسق ہو، شرعی گالی یہ دے گا کہ تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ہو، لہٰذا تمہیں قتل کر دیا جائے. تو یہ شرعی گالیاں ہیں نا، بازاری گالیاں تو دے گا نہیں. اس لیے یہ دونوں باتیں یہ نہیں چھپ سکتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر زبان میں ترجمہ ہو رہا ہے. بچے ہمارے پڑھتے ہیں، ابن کثیر کو پڑھیں گے، صحیح بخاری کو پڑھیں گے، تو کیا جب ان روایات پر پہنچیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بند کر دیں گے کہ کتاب نہ پڑھو؟ ہماری آئندہ نسلیں غنیمت ہے جو پڑھتی ہیں، اور جو پڑھتی ہیں اشکال پیدا ہوتا ہے تو اہل علم کی ضرورت ہے. انہیں چاہیے کہ بچوں کے ذہن میں جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں اس کے جواب سوچ کے رکھیں کہ ہم نے اپنی نسلوں کو مطمئن کیسے کرنا ہے اور حقیقی صورتحال کیا. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل صحیح حدیث سے ثابت ہے
کتابوں میں آیا ہے، اور اس لیے چھپا جائیں کہ عوام میں عوام جانے ان کا کام جانے، انہیں چاہیے کہ اپنی سطح بلند کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل علم ان چیزوں پر خاموشی اختیار کر لیں۔ وہ آپ کا ذاتی موقف، یہ ہمارا موقف۔ پوری دنیا سے، مختلف ممالک سے، مختلف سطح کے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات پہ اشکالات لکھتے ہیں، ہمیں تو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ ہم سب جوابات بھی دیتے ہیں، چنانچہ کئی جگہ پہ ریکارڈ ہے، اور نہیں آتا ہوتا تو کہہ دیتے ہیں کہ بھیا ابھی نہیں پتہ، دیکھیں گے، تحقیق کر کے بتا دیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ ہم کیوں جھجکیں اور شرمائیں کہ کتاب و سنت میں یہ آیا ہے، اب کیا کچھ بھی جواب نہیں۔ اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور وحی کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے ہر لمحہ ہر آن ہم حاضر ہیں۔ تو یہ جو موقف جناب والا نے اپنایا ہے، یہ کسی صورت قابل تسلیم نہیں ہے۔